زاویار کے دشمن نے زاویار کے وفادار ملازم کو خرید لیا اور اس کے ذریعے اس نے زاویار کو زہر والی چائے پلوا دی۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ملکیت کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ یقین مانو، اس ڈرامے کے ہر ایک ایپیسوڈ کے اندر ایک نیا ٹویسٹ آتا ہے، اور آج جو آپ نے ایپیسوڈ دیکھی اس میں بھی ایک ٹویسٹ آیا تھا، لیکن جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں ایک بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ ایک طرف سوہا جو کہ زاویار کے بالکل خلاف ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ زاویار کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اور دوسری طرف زاویار جو کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس لڑکی کا ہسبینڈ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی، حالانکہ اس میں زاویار کا کوئی قصور نہیں ہے۔ زاویار کی اس وقت کنڈیشن ہی ایسی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ فل غصے میں تھا، اس وجہ سے اس سے یہ غلطی ہوگی، اور پھر بھی وہ اپنی اس غلطی کی وجہ سے جو ہے اب ان لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ سوہا جو ہے بار بار اس کی انسلٹ کر رہی ہے۔ صبح شام جب بھی وہ اس کے سامنے آتی ہے، تب وہ زاویار کی انسلٹ کرتی ہے، اسے بار بار کہتی ہے کہ تم ہمیں یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے۔ اور زاویار جو ہے وہ خاموش رہتا ہے، وہ کیا اس کو بول سکتا ہے۔ زاویار بیچارہ خاموش رہ کے یہ سب سن رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا اس لڑکی کی جگہ پہ تو زاویار بالکل بھی اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، کیونکہ زاویار بہت ہی غصے والا لڑکا ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ سوہا کی ہر ایک بات کو اگنور کر دیتا ہے، اس کی باتوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ حالانکہ زاویار کی جو بڑی بہن ہے وہ زاویار سے کہتی ہے کہ اس لڑکی کی خاطر تم اتنا کچھ جھیل رہے ہو، اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو، وہ تمہیں جو ہے کتنا ذلیل کرتی ہے، اور اس لڑکی کو کہ تم 2-3 بار جب دیکھا ہے تب سے تم اس کے پیچھے پڑے ہو، اس کی ہر ایک ضرورت کا خیال کرتے ہو، اس کی ہر ایک پریشانی کو سالو کرتے ہو، لیکن وہ ہر بار تمہاری انسلٹ کرتی ہے۔ تو زاویار کہتا ہے کہ میں نے غلطی ہی اتنی بڑی کی ہے، میری وجہ سے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب وہ اگر مجھ پہ غصہ کر بھی لیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کی بہن کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ نہیں ہوئی، بلکہ اس کی ڈیتھ کسی اور وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ اگر گرا ہے تو اس کو تم نے نہیں گرایا، نہ ہی تمہاری گاڑی کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی، تم نے تو صرف اس کو اٹھایا نہیں، اور یہ مطلب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمہاری وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تم تو اپنی پریشانی میں تھے۔ بہرحال یہاں پہ جو زاویار وہ اس کی ڈیتھ کا ذمہ وار خود کو ہی ٹھہراتا ہے، اور اسی لیے وہ اس لڑکی اور اس کی ساس کی ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ جب تک تمہارا کوئی گھر نہیں بن جاتا تب تک تم لوگ یہیں پہ رہو گے، تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ آئے۔ اور سوہا جو ہے وہ اس بات کو نہیں مان رہی ہوتی، سوہا کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور اس کی ساس جو ہے وہ پھر بھی کہتی ہے کہ سوہا بیٹا کچھ دن ہم یہاں پہ رکتے ہیں تاکہ ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں اپنے گھر کا، اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو زاویار ہے وہ ان کے گھر کی فائل کاغذات ان کو دے دیتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یہ تمہارا گھر میں نے تمہارے لیے واپس خرید لیا ہے، تم لوگ اب وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہو۔ تو سوہا کہتی ہے کہ تم یہ مہربانیاں ہم پہ کیوں کر رہے ہو، تمہارے سے میں کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ رافع میرا دوست تھا، اسی وجہ سے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو سوہا پھر بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، نہ تو تمہارے پاس اس کی فوٹو ہے، نہ ہی کوئی پروف ہے کہ تم اس کے دوست ہو، اور تم کچھ نہ کچھ تو چاہتے ہو ہم سے، کوئی نہ کوئی تو تمہارا مفاد ہے جس کی وجہ سے تم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم ہر وقت ہمارا پیچھا کرتے ہو۔ تو یہاں پہ زاویہ جو ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ زیمل جو ہے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، اور زیمل کو فہد کی کال آ رہی ہوتی ہے۔ فہد جو ہے زیمل سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اور آخرکار بہانے سے زیمل گھر سے باہر جاتی ہے، اور فہد سے جا کے ملتی ہے، اسے جا کے کہتی ہے کہ سوری، میری وجہ سے تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، میرے بھائی نے تمہارے سر پہ پسٹل تان لیا اور تمہیں بہت برا بھلا کہا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، محبت میں قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، یعنی کہ فہد جو ہے یہاں پہ دیکھنے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ فہد جو ہے ایک اچھا لڑکا ہے اور زمین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف زاویار کا دشمن جو کہ کاروبار میں ان کے خلاف ہے،
وہ ان کے لیے موت کا پلان بنا چکے ہیں۔ وہ لڑکا جو ہے زاویار کے لیے تیاری کر چکا ہے کہ اب زاویار کی جان لینی ہے، اور اس کے لیے اس نے زاویار کے اس ملازم کو خرید لیا ہے جو بہت ہی وفادار ہے اور بہت ہی زیادہ عمر کے ہیں، 70 سے پلس ان کی عمر ہے، اور وہ بہت زیادہ وفادار بھی رہے، اور اسی بندے کو اس بندے نے زاویار کے دشمن نے اس کو خرید لیا چند پیسوں کے عوض، اور وہ بندے نے اپنا ایمان بیچ دیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کام کہیں گے میں کر دوں گا۔ تو وہ جو ہے نا اس کو ایک زہر کی پڑیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جب تم چائے دو گے نا زاویار کو تو اس میں یہ مکس کر دینی ہے تم نے، اور وہ چائے تم نے اس کو دے دینی ہے، تمہارا صرف یہی کام ہے، اگر تم یہ کام کر لیتے ہو تو یہ پیسے جو ہیں جو کہ لاکھوں میں ہیں یہ تمہارے ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہ جب ملازم مان جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا جو ہے اپنے باپ کو کال کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے، آج زاویہ سکندر کی ڈیتھ ہو جائے گی، آج زاویہ سکندر جو ہے اپنے ہی وفادار ملازم کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اور تب سوہا جو ہے وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے، اور سوہا یہ ساری باتیں کھڑی ہو کے سن رہی ہوتی ہے جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے وفادار ملازم کو خرید لیا ہے، اور آج جب وہ اپنے گھر پہ چائے کے ٹائم چائے پی رہا ہوگا اور اپنے وفادار ملازم کے ہاتھوں کی چائے پی رہا ہوگا تو ہر ایک گھونٹ اسے موت کی طرف لے کے جا رہا ہوگا۔ سوہا جو ہے وہ سب سن لیتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو بچائے، اور کبھی کبھی اس کو لگتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں نہیں جانا پڑنا چاہیے اور مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، پھر بھی وہ جو ہے نا سوچنے لگتی ہے کہ آخر اس نے ہمارے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے، ہمارے ساتھ اتنے بھلے کیے ہیں، ہمارا اتنا خیال رکھا ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے ایک بار ضرور بتاؤں۔ اور سوہا جو ہے جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے، اور جب سوہا مین گیٹ میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ملازم نے زاویار کو چائے پکڑائی ہوتی ہے، اور زاویار ایک گھونٹ چائے کا لیتا ہے، اس کے بعد اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ آج چائے کا ذائقہ ہی بدلا ہوا ہے، خیر ہے آج تم نے ایسی اسپیشل چائے بنائی ہے کیا؟ تم بہت محنت کرنے لگ گئے ہو میرے لیے، تم بہت اسپیشل چائے بنانے لگ گئے ہو۔ اس کا ملازم جس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے اور کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ نیچے منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے آج جو ہے آپ کے لیے اسپیشل چائے بنائی ہے۔ زاویار کو شک ہو جاتا ہے، زاویار کہتا ہے کہ تم نیچے کیوں منہ کر رہے ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ تب تک سوہا جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور زاویار جو ہے چائے کا دوسرا گھونٹ ابھی لینے ہی والا ہوتا ہے، اور سوہا کپ پکڑ کے نیچے پھینک دیتی ہے، اور وہ جو ہے اپنے کمرے کی طرف چلنے لگتی ہے، اور جو زاویار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تو سوہا جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بدتمیزی نہیں ہے، میں نے آپ کی جان بچائی ہے، اس چائے میں زہر ہے۔ تو زاویار جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا اس میں زہر ہے؟ تو وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، تو اس کا جو ملازم ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے پیسوں کے چکر میں جو ہے یہ سودا کیا تھا اور آپ کے دشمنوں سے مل گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اور زاویار جو ہے اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، تبھی زاویار کو چکر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے تھوڑی سی چائے پی ہوتی ہے، اور وہاں پہ گر جاتا ہے، اور سوہا جو ہے جلدی سے جا کے ڈرائیور کو بلاتی ہے اور اس کو اٹھا کر ہاسپیٹل لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو ہوش ابھی تک نہیں آئی اور ان کی کنڈیشن جو ہے کافی زیادہ خطرے میں ہے یہ، اور انہوں نے جو ہے زہر پی لیا ہے۔ تو سوہا اب اس کو ہاسپٹل لے کے گئی ہوتی ہے، اور تمام لوگ جو گھر والے ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دوستوں آنے والی ایپیسوڈ جو ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، تو میرے خیال میں سٹوری اسی طرح سے آگے بڑھے گی اور اسی طریقے سے سٹوری آگے چلنے والی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔